السلام علیکم۔ ایک دن میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، اب کٹوا کے آنا۔ اس کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے۔ حجام کی دکان کے پاس پہنچے تو وہ گاہک کے بال کاٹ رہا تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ چاچا، آج اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ یہ سنتے ہی حجام نے گاہک کو سائڈ پر کیا اور کہنے لگا کہ پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں، اللہ کے نام پہ آج آیا ہے کوئی؟ اب ان کا سر چوم کر کرسی پر بٹھایا، روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی نے سوچا، زندگی میں جب کبھی بھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ دوں گا۔ عرصہ گزرا تو یہ بڑے صوفی بزرگ بن گئے۔ ایک دن ملنے کے لیے گئے، واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو حجام نے کہا، جنید، تو اتنا بڑا صوفی بن گیا ہے، تجھے اتنا پتہ نہیں چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، میں نے اپنے بابا سے پوچھا، یہ بے چینی کیوں ہے؟ کیوں اتنی پریشانی ہے؟ کیوں ہم سکون قلب اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھو، تم اپنے پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کے حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لایا ہوں، تو انہیں حل کر دے اور بے فکر ہو جا، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے زندگی ہم مزاج لوگ بہت مشکل سے ملتے ہیں، ایسے لوگ جو ہماری ہنسی کے پیچھے کا درد جان لیں، جن کو ہمارے پیار سے زیادہ ہماری تکلیف سے فرق پڑتا ہو۔ یہ دنیا بھری پڑی ہے ہر قسم کے لوگوں سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی تکلیف جان کر بھی انجان بنتے ہیں، کچھ لوگ جو آپ کی تکلیف جان کر بھی زندگی کی دھوپ چھاؤں میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگ نصیب سے ملا کرتے ہیں۔ اس لیے میں سوچتا ہوں، جیسے ہم ایسے لوگوں کا ساتھ چاہتے ہیں، ویسے ہی کوئی دوسرا بھی منتظر ہوگا۔ کسی کے پیار کو، کسی کے خلوص کو کوشش کریں، جس چیز کی کمی آپ محسوس کرتے ہیں وہ کسی دوسرے کو نہ ہو۔ وہ پیار، وہ خلوص، وہ خیال، وہ اپناپن جس کے لیے آپ ترسے ہیں، وہ آپ کسی دوسرے کو دے کر اس کی زندگی خوبصورت بنا سکتے ہیں، کیونکہ دنیا داری تو کچھ بھی نہیں ہوتی، بات ہے صرف احساس کی۔